السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ شادی کے چند سال تو ہم نے نہایت سکون اور خوشی سے گزارے۔ حیات ایک آفس میں معمولی کلرک تھے۔ ایک وقت کی بھی روکھی سوکھی کھا کر ہم نے خدا کا شکر ادا کیا، لیکن جب خدا کے فضل سے ہمارے 4 بچے ہو گئے تو قلیل تنخواہ اور بڑھتی ہوئی مہنگائی میں گزر بسر کرنا مشکل ہو گیا۔ میں منہ سے کچھ نہ کہتی تھی، لیکن میری روز بڑھتی ہوئی جھنجھلاہٹ سے میاں کو اندازہ ہو گیا کہ مفلسی اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے۔ وہ دن رات اسی فکر اور سوچوں میں گم رہنے لگے کہ آمدنی کیسے بڑھائی جائے کہ ضروریات زندگی پوری ہوں اور بچے پیٹ بھر کے روٹی کھا سکیں۔ مفلسی کی انتہا تھی کہ ایک بار چھوٹے بچے کو بخار ہو گیا، دوا کے پیسے نہیں تھے، دودھ خریدنے کے لالے پڑ گئے تھے، دوا دارو کے پیسے اور ڈاکٹر کی فیس کے پیسے کہاں سے آتے؟ تبھی میں نے حیات کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے لیے کچھ کرو، یہ نوکری چھوڑ دو، اس کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، یہی حالات رہے تو فاقوں تک کی نوبت آ جائے گی، کیا کرو گے پھر؟ روز روز کے مطالبات پر حیات اوب گیا اور آخرکار اس نے ایک دن ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور کہا اب خوش ہو جاؤ، نوکری چھوڑ دی ہے۔ میں ان کے اس اچانک فیصلے سے دنگ رہ گئی۔ لو، اب آمدنی کا رہا سہا سہارا بھی جاتا رہا۔ میں نے ان سے پوچھا اب کیا کریں گے تو انہوں نے کہا کہ بیرون ملک جا کر کمانے کی کوشش کروں گا، چاہے وہاں جا کر جھاڑو لگانا پڑے یا پلیٹیں صاف کرنی پڑیں، بچوں کا پیٹ تو بھرنا ہے نا۔ شوہر کو پریشان دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی، لیکن کیا کرتی، میں بھی حالات کے آگے مجبور ہو گئی تھی۔ بچے کھانے پینے کو پیسے مانگتے، 100 طرح کے اخراجات تھے۔ عدم ادائیگی کے سبب جب 2 ماہ کا کرایہ چڑھ گیا تو مالک مکان نے بھی گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا۔ یوں ایک دن چپکے سے ہم لوگوں کو گھر خالی کرنا پڑا۔ حیات مجھے لے کر اپنے بڑے بھائی کے گھر آ گئے۔ انہوں نے بادن خواستہ ایک کمرہ عارضی طور پر رہنے کو دے دیا، کیونکہ ہم نے ان کو یہ کہہ رکھا تھا کہ جو ہی دوسرا مکان مل جائے گا ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میرے جیٹھ خضر کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ حیات نے نوکری چھوڑ دی ہے، تبھی مالک مکان نے ہم کو چلتا کیا ہے۔ اگر ان کو اس بات کا علم ہو جاتا تو وہ ہم کو چند دنوں کی بھی پناہ نہ دیتے۔ میری جیٹھانی کافی تیز ترار عورت تھی۔ ایک ہفتے بعد ہی وہ طرح طرح کے اعتراض کرنے لگیں اور میرے بچوں پر سختی شروع کر دی۔ ماں کی دیکھا دیکھی ان کے بچوں نے بھی میرے بچوں کی ٹھکائی لگانا شروع کر دی۔ ان دنوں حیات کس قدر پریشان تھے کیا بتاؤں۔ دوستوں سے قرض لے کر خرچہ پورا کر رہے تھے۔ آخر کوئی کب تک ساتھ دیتا ہے؟ اس سے پہلے ہم میاں بیوی خودکشی کا سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اور اچانک ایک دوست کے توسط سے حیات کو دبئی کا ویزا مل گیا اور وہ آنن فانن زیادہ کمائی کا خواب لے کر دبئی روانہ ہو گئے۔ بہت کوششوں کے بعد بالآخر دبئی میں حیات کو ایک اچھی ملازمت مل گئی۔ رہائش ان کے اسی دوست کے پاس تھی جو ان کو دبئی لے کر گیا تھا۔ ان کا پہلا خط 20 روز بعد ملا۔ لکھا تھا اگرچہ نوکری ملنے سے بہت خوش ہوں، لیکن تمہاری اور بچوں کی جدائی بہت دکھ دیتی ہے، تم سب بے حد یاد آتے ہو، جی چاہتا ہے اڑ کر گھر پہنچ جاؤں۔ اس خط کے جواب میں نے لکھا پیارے حیات، جدائی کے یہ دن بھی کٹ جائیں گے، دیکھو آنے کی جلدی نہ کرنا، وہاں دل لگا کر کام کرنا اور وہاں اتنا سرمایہ جمع کر لینا تاکہ بچے محفوظ ہو جائیں، ان کا مستقبل محفوظ ہو جائے اور اچھی زندگی گزار سکیں۔ کبھی کبھی حیات کی بہت زیادہ کمی محسوس کرتی تھی، لیکن دل پر جبر کرتی اور ایک سطر بھی ایسی نہ لکھتی کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ میں اس کی جدائی محسوس کر رہی ہوں۔ ان کی ہدایت تھی کہ میں خط کے جواب میں خط ہی لکھوں۔ وہ کہتے تھے کہ جب تم لوگ یاد آتے ہو تو میں بار بار تمہارے خط کو پڑھ کر خود کو بہلا لیتا ہوں۔ فون پر بات پوری طرح نہیں ہو پاتی، لیکن خطوط سے ہو جاتی ہے۔ ان کے لمبے لمبے جذباتی خطوط آتے، بار بار لکھتے کہ تمہاری اور بچوں کی بہت یاد آتی ہے، لیکن میں ہرگز کوئی ایسا جملہ میں تحریر نہ کرتی کہ جس کو پڑھ کر ان کو احساس ہو ہم بھی ان سے جدا ہو کر پریشان یا افسردہ ہیں۔ ایسا میں جان بوجھ کر رہی تھی تاکہ وہ وہاں دبئی میں ٹکے رہیں، واپس آنے کی نہ سوچیں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ کما کر بھیجیں، کیا خبر دوسری بار ان کو ویزا ملے یا نہیں۔ ایک بار نوکری چھوڑ کر آ گئے تو پھر کیا ضمانت تھی کہ دوبارہ ایسی اچھی نوکری مل پائے گی۔ میں اسی وجہ سے خود غرض بنی ہوئی تھی، اپنے اور بچوں کے اصل جذبات ان سے چھپائے ہوئے تھے، لیکن ان کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی تھی۔ میں یہ نہ سوچ سکی وہ مایوس سے ہونے لگے۔
انہیں لگا جیسے ہمیں ان کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف پیسوں کی ضرورت ہے۔ کاش میں ایک بار لکھ دیتی کہ ہمیں آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے اور آپ کے جانے کے بعد جدائی ستاتی ہے، آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ پردیس میں ان بولوں سے ان کا دل کتنا بھر جاتا۔ اب ان کو گئے 1.5 برس بیت چکا تھا۔ ایک بار انہوں نے لکھا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، یہاں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تب پیسہ ملتا ہے۔ بچوں کو دیکھے بہت دن گزر گئے ہیں، اب جی چاہتا ہے کہ چند دنوں کی چھٹی لے کر آ جاؤں۔ تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں ڈر گئی کہ اگر یہ چھٹی لے کر آ گئے اور دوبارہ نہ جا سکے تب کیا ہوگا؟ جو 4 پیسے جوڑ لیے ہیں وہ کھا پی کر برابر ہو جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ یہ سوچ کر میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ بیماری ہر انسان کے ساتھ ہے، آپ علاج معالجہ کرا لیں، اللہ نے چاہا تو جلد ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ابھی چھٹی لے کر نہ آئیں، ورنہ جو رقم کما رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا تسلسل ٹوٹ جائے۔ انہوں نے چھٹی کے لیے درخواست بھی دے دی تھی، لیکن جب میرا خط ملا تو انہوں نے چھٹی مؤخر کرا دی۔ اس کے بعد اکثر ان کی تحریر آنسوؤں کی وجہ سے مٹی ہوئی ملتی، لیکن میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ تم کو گئے بہت دن ہو چکے ہیں، اب چند دن کی چھٹی لے کر آ جاؤ۔ مگر میں خود غرضی کے بنا پر ایسی نادانی کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں مارنا چاہتی تھی۔ تب ہی میں نے ہر بار بس یہی لکھا، حیات آپ زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے اکاؤنٹ میں خاطر خواہ رقم جمع ہو جائے، پھر مستقبل میں کسی بات کی محتاجی نہ رہے گی۔ میں جانتی تھی کہ دیار غیر میں آدمی اپنوں کی محبت کے لیے ترستا ہے، وہی لوگ اس درد کو سمجھ سکتے ہیں جو پردیس میں اپنوں کے سکھ کی خاطر سخت دقت اور مشقت کا عذاب سہتے ہیں۔ جب وہ سارا دن کام سے تھک کر رات کو بستر پر لیٹتے ہیں تو کثرت مشقت کا عذاب سہتے ہیں۔ اس کثرت مشقت سے ان کے بدن کا انگ انگ ٹوٹتا ہے، اور اپنے بچوں کی معصوم صورتیں ان کی نگاہوں میں گھومتی ہیں اور ان کی پیاری پیاری باتیں کانوں میں رس گھولتی ہیں۔ حیات کو گئے 2.5 برس ہو گئے تھے۔ اس دن حیات کا خط آیا، اب تمہارے بن دن کاٹے نہیں کٹتے، بتاؤ میں کیا کروں، کہو تو آ جاؤں۔ خط پڑھ کر میرا جی بھر آیا، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں، پھر بھی جذبات کو قابو میں کیا اور ان کو لکھ دیا 3 سال پورے کر لیں، بچے یہاں خوش و خرم ہیں اور آس لگائے بیٹھے ہیں کہ جب ابو آئیں گے ہم گھر کے ساتھ نئی گاڑی بھی لیں گے۔ مسلسل کام سے شاید ان کا جی اچاٹ ہو گیا تھا، ہر دم جی مان رہنے لگا تھا۔ جدائی کے 3 برس پورے ہونے والے تھے، ان کی صحت خراب ہو چکی تھی، مدت سے گھر کا کھانا نہیں کھایا تھا، گھر کے کھانے کا ذائقہ تک بھول چکے تھے۔ بیمار پڑ جاتے تو عیادت کرنے والا کوئی نہیں تھا، وہاں کوئی مونس تھا نہ غمگسار۔ 3 سال بعد کانٹریکٹ ختم ہو گیا، کمپنی دوبارہ آفر انہوں نے قبول نہ کی اور وطن واپس آنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ ان کے جذباتی پیار بھرے خطوط بھی آنا بند ہو گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آنے سے 1 ہفتہ پہلے انہوں نے پورا 1 ہفتہ بیوی اور بچوں کے لیے تحائف خریدنے میں لگایا تھا اور 3-4 سوٹ کیس تحفوں سے بھر لیے تھے۔ ان کے آخری خط میں صرف 3-4 سطریں تھیں کہ میں آپ لوگوں کے پاس بہت جلد پہنچ رہا ہوں۔ میں نے خط پڑھ کر ایک جانب ڈال دیا کہ اب تو آ ہی رہے ہیں۔ میرے خیال سے انہیں ابھی اور کمانا چاہیے تھا کہ ہم آئندہ زندگی سکون سے بسر کر سکیں۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ جس قدر اداس رہے ہیں اور 8 صفوں کے جذباتی خطوط لکھتے تھے، یقیناً وہ یہاں آ کر ہی فیصلہ کریں گے کہ اس جمع شدہ رقم سے وطن میں دکان کریں گے اور واپس لوٹ کر پردیس میں نہ جائیں گے۔ درد جدائی کی اذیت ان سے برداشت نہ ہو پاتی تھی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب انہوں نے فون پر بتایا کہ فلاں تاریخ کو ان کی فلائٹ ہے اور وہ فلاں دن پہنچ رہے ہیں۔ میں نے بچوں کو بتایا کہ تمہارے پاپا آنے ہی چاہتے ہیں۔ بچے اپنے باپ کے لیے واقعی اداس تھے، وہ بہت خوش ہوئے کہ ابو آ رہے ہیں۔ انہوں نے گھر کی آرائش میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور گارڈن وغیرہ کو بھی اپنے ہاتھوں سے ٹھیک کیا۔ باپ کے استقبال کے لیے پوری طرح سے تیاری کر لی گئی۔ حیات کے آنے سے 2 روز قبل فون کی گھنٹی بجی اور پھر یہ منحوس خبر ملی کہ ان کا ٹریفک حادثے کے دوران انتقال ہو گیا ہے۔ یہ منحوس اطلاع ان کے اسی دوست نے دی تھی جو ان کو اپنے ساتھ دبئی لے کر گیا تھا۔ ہاں، وہ خوبصورت خواب جو پورا ہونے والا تھا عین وقت پر ٹوٹ گیا، ٹوٹ کر ایسا بکھرا کہ پھر کبھی جڑ نہ سکا۔ وہ کمائی جو 1000 دکھ سکھ سہ کر انہوں نے اپنے بچوں کی جمع کی تھی، اب وہی میرے بچوں کے لیے کل جمع پونجی تھی۔ ظاہر ہے یہ روپیہ عمر بھر کے لیے تو کافی نہیں تھا، یہ صرف چند سال کے لیے ہی تھا۔ ہم صرف ایک چھوٹا سا پلاٹ خرید سکے، اس پر گھر بنانے کی توفیق نہ ہوئی اور میرے سرتاج اس جہان سے چلے گئے۔
بعد میں کمپنی نے کچھ رقم بھجوائی تھی جس سے میں نے اس پلاٹ پر 2 کمرے تعمیر کروا لیے۔ یوں کرائے کے مکان سے نجات ملی، لیکن میرا پیارا شوہر تو ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ اب سوچتی تھی کہ کاش میں ان کو ایسے روکھے پھیکے خطوط نہ لکھتی، بلکہ پیار بھرے الفاظ رقم کرتی تو ان کو خوشی محسوس ہوتی، انہیں سکون ملتا کہ صرف وہی نہیں، ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں، ان کے لیے افسردہ ہیں اور ان کی جدائی کے درد کو اسی طرح سہ رہے ہیں جیسے وہ جھیل رہے ہیں۔ برا ہوا اس پردیس کی کمائی کا جو آدمی کو لالچ میں خود غرض بنا دیتی ہے۔ اگر وہ پہلے آ جاتے تو شاید ہم سے مل جاتے اور حادثے سے بچ جاتے، کیونکہ موت اور حیات اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ آج بھی ان کے خطوط پڑھتی ہوں تو رو رو کر پاگل ہو جاتی ہوں۔ ان خطوط میں انہوں نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ یہ میں سنگ دل تھی کہ ان کی کمائی کے لالچ میں ان کی محبت کے ان بولوں کی وقت پر قدر نہ کر سکی، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، اور جانے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر لوٹ کر کبھی واپس نہیں آتا۔ کاش میں دنیاوی دولت اور عیش و آرام کے لالچ میں خود غرض نہ بنی ہوتی اور اپنے پیارے شوہر کی محبت کی قدر کرتی، محبت کا جواب محبت سے دیتی، تو آج مجھے اپنے شوہر اور بچوں کو ان کے پیارے باپ کی رفاقت ملی ہوتی، جدائی اور محرومی کا صدمہ برداشت نہ کرنا پڑتا۔ میں صرف ایک بات سب کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں کہ خدا را اپنے پیاروں کو پردیس مت بھیجیں، اگر بھیجیں تو پلیز میری طرح متاع کے لالچ اور مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے خود سے اتنا دور نہ کر دیں کہ خدا بھی ناراض ہو جائے۔